يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله والصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور آپ کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ کی طرح کیو ٹی وی کے ذریعے اس بارگاہ سے، اس منبر سے، اس درگاہ سے انوار و تجلیات کو سمیٹنے والے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گزشتہ جو گفتگو ہو چکی ہے دو جمعۃ المبارک میں، جس میں ہمارا فوکس قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو نفس کی شرارتیں ہیں اور اس میں خاص فوکس کہ ان شرارتوں اور ان وسوسات کے نتیجے میں جو دنیا کی محبت اور دنیا سے ریلیٹڈ باقی چیزوں کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس پر ہم نے کچھ روشنی ڈالنے کی جسارت کی، اور اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے بندے کو بخشنے اور اسے معاف کرنے کے درپے ہے، لیکن اگر ایک انسان اس دنیا میں جو اپنے وجود سے لے کر اپنی تمام ضروریات تک جس مالک کا محتاج ہے، تو جب وہ اپنی سرکشی، بغاوت، نافرمانی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، حدود کو کراس کر جاتا ہے، تو پھر کبھی تو اللہ تعالیٰ اسے اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ اور کرتا رہے۔ اس کے لیے جو عذاب ہے وہ یقینی ہو جائے، اور یہ عذاب کے لیے اتنا ساز و سامان اکٹھا کر لے کہ یہ اس کے بچنے کی کوئی گنجائش اس کے اپنے ہاتھوں سے نہ رہے۔ اور کل قیامت کے دن جب اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے وہ اپنا حساب و کتاب اور اپنا رزلٹ خود جان چکا ہو
بچے جب امتحان دے کے پیپر دے کے گھر آتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی بیٹے پیپر کیسا ہوا، تو شاید ہی کوئی ایسا آپ کا بچہ ہو جو آپ کو یہ کہے کہ اچھا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا جناب پیپر تو بہت اچھا ہوا ہے۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پیپر بہت اچھا ہوا ہے، اس کی نظروں میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ اس نے کمرہ امتحان میں کیا کیا ہوا ہے۔ اور جو سمجھدار سٹوڈنٹ ہیں وہ رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے ہی اپنا رزلٹ جان چکے ہوتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پیپر حل کیا ہے یار کچھ نہ صحیح اتنے تو آ ہی جائیں گے۔ ایک اپروکسیمیٹلی آئیڈیا ان کو ہوتا ہے خود اپنے رزلٹ کا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے بعض دفعہ تاکہ یہ اپنے ہاتھوں سے عذاب کا اور بربادی کا سامان اتنا اکٹھا کر لیں کہ اسے خود پتا ہو کہ میرا رزلٹ اور میرا انجام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ بات یاد رہے۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ہے، ہمارا جو کزن ہے، ہمارا جو فلاں رشتہ دار ہے، یار ہمیں علم ہے کہ اس نے اتنی گڑبڑ کی ہے، لیکن اس کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس کی تو کہیں گرپ نہیں ہوئی ہے، کہیں گرفت نہیں ہوئی ہے، اور میں نے تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے اور میری گردن سے پکڑ لیا گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے اتنی گڑبڑ کر لی ہے، اسے کچھ نہیں ہو رہا، اور میں نے تھوڑی سی کی ہے اور مجھے پکڑ لیا گیا ہے۔ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے چھوٹے لیول پہ مجھے پکڑ کے سمجھا دیا ہے، تیری رحمت میرے شامل حال ہے، تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں زیادہ کر کے برباد ہو جاؤں۔ اور یہ اس حوالے سے اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو قرآن پاک نے جیسے پچھلے جمعے پر میں نے بتایا تھا، بڑا سادہ سا اس نے قرآن مجید نے انسانی پوری زندگی کو چند لفظوں میں سمیٹا۔ لیکن جو پچھلی دفعہ میں نے آیات پڑھی تھی وہ 6-7 آیتیں تھیں۔ اس حوالے سے جب قرآن پاک پر ایک طائرانہ سی نظر ڈالی تو مجھے قرآن کی صرف 2 آیتیں مل گئیں۔ آپ اگر قرآن پاک کو اس حوالے سے مطالعہ فرمائیں تو بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر اسی چیز کو بالکل 1-2 لفظوں میں سمرائز اور سمیٹ کر اس کو نتیجہ بتا دیتا ہے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رپیٹ کیے بغیر آگے چلیں۔ اگلے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، خطا 2 لفظوں میں فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ قرآنک ڈگری ایوارڈڈ ہے کامیابی کی۔ میں قد افلح من تزکا، فرمایا بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ختم، بالکل 2 لفظوں میں، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ میں نے اس پہ تھوڑا اور غور کیا کہ مولا کریم یہ جو تو پاکی فرما رہا ہے، ایک ہے کہ ہم پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہے نا، لیکن یاد رکھیں ہماری پاکی صرف ہمارے ظاہر کی ہوتی ہے، ہماری پاکی صرف لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ہماری پاکی صرف معاشرے کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن جس پاکی کی بات کر رہا ہے، قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ فرمایا اپنی شکلوں کو سنوارنے والوں، لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنے والوں، اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو اللہ والے ہیں ان کا سبجیکٹ کیا ہے؟
فرماتے ہیں شے نو جڑ تو پھڑو، چیز کو اس کی بنیاد سے پکڑو، اس کی جڑ سے پکڑو. اور میں نے اللہ کے ایک ولی کا ملفوظ پڑھا ہے، فرماتے ہیں وہ اللہ والا ہی نہیں ہے کہ جو دل مٹھی میں لے کے اس کی بات نہ کرے کہ ہاں بھی کیا کر کے. جو دل کو اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لے کے، سمجھ آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عمر تشریف لائے نا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے آپ پیارے ہیں مجھے، لیکن آپ مجھے اپنے آپ سے پیارے نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں. یہ حدیث تو آپ نے سنی. حدیث کا اس کے اندر ایک عجیب لفظ ہے، ایک عجیب اضافہ ہے. جب حضرت عمر نے یہ فرمایا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے اس حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا. بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ مارا. وہ پتہ نہیں ہاتھ مارا یا کیا کیا، دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا، دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا، دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا کہ سینے پہ ہاتھ مارا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے توجہ فرمائی، عمر کے دل پہ توجہ کی. جو مرکز تھا نا ہر چیز کا، حضرت عمر کے دل پہ توجہ کی، ہاتھ مارا. بس وہ ہاتھ کیا مارا، اندر موجود ہر اس خواہش کو، ہر اس چیز کو مار دیا، ختم کیا. ہاتھ مارنے کی دیر تھی، فوراً عمر نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ تو مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں، اپنی جان سے بھی پیارے ہیں. پھر میں نے اس پر غور کیا قرآن پاک کی روشنی میں. ایک اور حدیث پاک میری نظر سے گزری. قرآن پاک نے زور دیا، توجہ طلب نفیس بات، اس پاکی سے ریلیٹڈ، اس پاکی سے ریلیٹڈ کہ تو سمجھتا ہے کہ تسبیحاں پھیرنے سے تو پاک ہو جائے گا، تسبیحاں پھیرنے سے تو پاک ہو جائے گا. تو کہتا ہے کہ ماتھے رگڑنے سے تو پاک ہو جائے گا. تو سمجھتا، بلکہ بڑی محتاط بات کرنے لگا ہوں، بڑی محتاط بات، سنبھل کے ہوش میں. تو سمجھتا ہے کہ تو حج جمرے سے پاک ہو جائے گا، طواف سے پاک ہو جائے گا. یہ اعمال ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے کیلے پھل ہیں. ان پھلوں کا مٹھاس کبھی دیکھا ہے کیا ہے؟ ان چیزوں میں اصل کیا ہے؟ ان چیزوں میں حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، رسول اللہ یہ کام تو سارے اچھے ہیں. فرمایا ان کاموں کی مثال، توجہ سے سنیے گا بات، ان اعمال کی مثال برسنے والی بارش کی طرح ہے. برسنے والی بارش کی طرح ہے. اور اے بندے تیرا دل، تیری نیت، تیرا اندر وہ زمین کی طرح ہے، وہ زمین کی طرح ہے. اب توجہ طلب نفیس بات، بارش آسمان سے جب اترتی ہے پاکیزہ ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے. وہ بارش اگر زرخیز زمین پہ برسے، اگر زرخیز زمین پہ برسے تو سبزہ اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، نفع کی چیزیں اگتے ہیں. اور بارش تو وہی ہے، لیکن اگر گند کے ڈھیر پہ برسے تو، روڑی کے ڈھیر پہ برسے تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں تعفن زیادہ ہوتا ہے، وہاں بدبو زیادہ ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یار یہ ہر سال عمرہ بھی کر کے آندا، یہ حاجی صاحب بھی ہو گیا ہے، یہ ہر سال حج بھی کر کے آتا ہے، یہ عمرے بھی کر کے آتا ہے، سمجھ آگئی مسیطے بھی پھیرے ماردا، لیکن پاک نہیں ہو رہا. یہ سارے کا سارا کر رہا ہے، پاک نہیں ہو رہا. بھائی یہ سارے اعمال کر رہا ہے، یہ بارش کی طرح یہ ساری رحمتیں تو برس رہی ہیں، لیکن بات اصل میں کیا ہے؟ جب اندر گند ہے، نیت میں فطور ہے، سمجھ آ گئی؟ نیت میں فطور ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو اگنے والا پھل ہے
اس سے اترنے والی جو ہے وہ ساری چیزیں. فرمایا اس لیے قرآن پاک نے بھی زور دیا قد افلح من تزکا. اچھا آگے جو عجیب بات قرآن نے فرمائی, مولا کریم اگر میں پاک کرنا چاہوں تو کیا کروں پھر؟ حدیث پاک پہلے مکمل کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زور دیا, قرآن نے زور دیا بہت جگہ, فرمایا تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. ہدایت متقین کے لیے ہے, فلاح متقین کے لیے ہے. روزہ اس لیے ہے کہ تمہیں تقوی آ جائے, حج اس لیے ہے کہ تقوی آ جائے. یہ ساری کی ساری اس لیے یہ تقوی پر زور دیا. اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. مولا کریم یہ تقوی ان اعمال سے آئے گا. فرمایا ہاں اے اعمال کرنے سے تمہیں تقوی کی طرف رہنمائی تو ملے گی. نبی پاک علیہ السلام نے منبر پہ تشریف فرما ہو کر, بخاری کے حدیث پاک ہے, اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او سن لو او تقوی کے متلاشیو, او متقی بننے والو, التقوی ہا ہنا. عربی لفظ ترجمہ کر دیتا ہوں, ترجمہ کر دیتا ہوں سمجھ آ جائے. فرمایا اوئے سارے بھائی دیکھیں نا جو کرتے ہی نہیں ان کی تو بات ہی نکال دینا, ہم ان کو تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے, ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ بھائی پہلے ذرا اللہ کی بارگاہ میں آ تو صحیح, تھوڑا سا کیا خیال ہے. میں ایک دفعہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جناب آپ نے کتنا کچھ پڑھا ہے. ابھی نا پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی, کیا خیال ہے, کوشچن اویلا یا نہیں سا تھا. میں اپنے کسی موڈ میں تھا, میں نے کہا سارا کچھ پڑھ لیا. بڑی بات ہے, میں کیا مطلب سارا کچھ پڑھ لیا. میں نے کہا دیکھ بھی بات پتہ کیا ہے, علامہ اقبال رحمۃ, توجہ طلب بات, اپنی بات نہیں کرنی, اصل بات سمجھے, اس پر توجہ. میں نے کہا محترم اصل بات پتہ کیا ہے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم مسلمان اتنے ہیں جتنے سے ہمارا کام چل جائے. بڑی نفیس بات, ہم مسلمان اتنے ہیں جتنے سے ہمارا کام چل جائے. میں نے کہا تو بڑا آفیسر ہے, تو نے کتاب میں کورس بے شمار تھے نا, فیلڈز بے شمار تھیں تیرے سامنے, انجینئرنگ بھی تھی, آئی ٹی کی بھی تھی, سمجھ آ گئی, میڈیکل کی فیلڈ تھی تیرے سامنے, یہ دینی علم ساری فیلڈیں تھی نا. میں نے کہا تیرے ماں باپ نے تجھے وہ پڑھایا, اتنا تجھے سکھایا ہے کہ جتنے نال تو آفیسر بن جاویں, ختم. کیا خیال ہے, تو مولوی بھی اتنا پڑھتا جتنے نال مولوی بن جاوے. کیا خیال ہے. میں نے کہا بات اس سے تو بنتی نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا بات اس کو جو میں نے نصیحت کی, میں نے کہا بات اصل کیا ہے. حدیث پاک کی روشنی میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ علم سے اور تھوڑے عمل سے, علم زیادہ ہو عمل تھوڑا ہو, علم زیادہ ہو عمل تھوڑا ہو, اس سے وہ بہتر ہے وہ علم کہ جو علم تو کم ہو لیکن عمل زیادہ ہو. پھر سنیں, علم زیادہ ہو عمل تھوڑا ہو, اس کے مقابلے میں وہ تھوڑا علم بہتر ہے کہ جس پر عمل زیادہ ہو. اگر اس کی تفصیل جاننی ہو, ذوق اجازت دے تو کشف المعجوب میں باب العلم پڑھ لیں. ایسی باتیں کھول کر بیان کی ہے نا کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ بھی میں کہاں کھڑا ہوں. سمجھ آ گئی. اور پھر اللہ اکبر, اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو گئی. تربیت کے لیے توجہ طلب بات, اللہ نے مہربانی کر دی, بھائی تو آ گیا اللہ کی بارگاہ میں, سمجھ آ گئی. اپنے رویے میں, اپنے معاملات میں رب کے سامنے جھکنے کے بعد کبھی کسی کو یہ مت جتایا کر کہ تو رب تے کو احسان کر کے آیا, کوئی نماز پڑھ کے آیا, کوئی عبادت کر کے آیا, نہ, بالکل نہیں. شکر صرف سراپا شکر بن جا, مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے جھکنے کی توفیق دے دی, مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے. واپس پڑھ دیں, فرمایا التقوی ہا ہنا, تقوی یہاں پر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محدثین نے اس پر بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے قلب اطہر کی طرف اشارہ کیوں کیا. وہ پوری بات میری ذہن میں رکھیں جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک میں نے بخاری شریف کی سنائی تھی کہ انسان کے پورے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ. فرمایا اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے, اگر وہاں خرابی ہے تو پورا بدن خراب ہے. حضور علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیوں فرمایا؟ بے شمار حکمتیں, ان میں سے ایک حکمت یہ کہ تقوی کا اصل مرکز تو تیرا دل ہے, تیری نیت ہے, تیرا باطن ہے, تیری اندر کی دنیا ہے. ایک تو ظاہری مفہوم ہے, اور جو محبت کی زبان میں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد اقدس کا ایک مطلب یہ ہے, بندے تو تقوی کو پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے,
کن کن چیزوں میں تو تلاش کرتا پھر رہا ہے. اگر تجھے تقوی کی دولت حاصل کرنی ہے تو پھر ذرا توجہ رکھ قلب مصطفیٰ کی طرف، پھر اپنا تعلق قائم کر. کیا مطلب؟ اپنے دل کا تعلق قائم کر دل مصطفیٰ سے، اپنے قلب کا تعلق جوڑ قلب مصطفیٰ سے. اس لیے کہ سارے انوار و تجلیات، سارے فیوضات و برکات، سارے کے سارے فیوضات و برکات قلب مصطفیٰ کے ذریعے سے کائنات کو عطا ہوتے ہیں. اس پر غور ہوا، صوفیاء نے، اہل اللہ نے بات کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو آپ نے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کرامت آپ نے سنی نا، تفصیل میں جائے بغیر حضرت خواجہ اجمیری تشریف لائے ہیں، چلہ کشی فرمائی، چلہ فرمانے کے بعد جب اٹھ کر گئے ہیں، تفصیل آپ کے علم میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ہیں، تو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کرم فرمایا ہیں، دونوں آل رسول کے شہزادے ہیں، حسنی حسینی لجپال دونوں ہیں، جب دیکھا نا تو پھر کیا ہوا؟ ظاہری حیات میں سامنے ظاہری جسم کے ساتھ تشریف لائے اور خواجہ اجمیری کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے کیا کیا بھائی؟ وہ روحانی فیوضات و برکات، توجہ طلبات قلب فیض عالم سے، اور سینے جو لایا کیا مقصد تھا بھائی؟ قلب فیض عالم سے قلب غریب نواز میں شفٹ ہوئے، منتقل ہوئے. وہ فیضان جو قلب مصطفیٰ سے چلتا ہوا قلب گنج بخش میں تھا، وہ فیضان آگے پھر دیا قلب خواجہ اجمیری. بھائی کیسے ممکن ہے یہ ٹرانسفر ہونا؟ کیسے ممکن ہے بھائی؟ آج کے دور میں تو سمجھنا بالکل مشکل کوئی نہیں ہے. ڈیٹا ٹرانسفر ٹیکنالوجی، پتہ ہے نا جناب، کسی زمانے سی ڈی رائٹ کری دی ہوندی سی، کیا خیال ہے؟ اس میں سے کاپی کر لینا، اس کو پھر دوسرے سسٹم میں لگا کے اس میں کاپی کر دینا، کام اور آسان ہو گیا. یو ایس بی کیبل آ گئی ہے جی، پھر کام اور آسان ہو گیا، وائی فائی آ گیا. کیا خیال ہے جناب؟ یہاں کی ایک چیز آپ سیکنڈ کے کتنے حصے میں دنیا کے کسی بندے کو جناب ٹھک بھیج دیتے ہیں. آیا نہیں سمجھے؟ پھر ہم سے پوچھتے ہیں مدینے کا فیضان لاہور میں کیسے پہنچتا ہے؟ داتا کا فیضان امریکہ میں کیسے پہنچتا ہے؟ 11ویں والے کا فیضان لاہور میں کیسے آتا ہے؟ خواجہ اجمیری کا فیضان اجمیر سے لاہور میں کیسے آتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر تو ایک چھوٹی سی چیز کو ایک معمولی سی ڈیوائس کے ذریعے سے پوری دنیا میں جہاں چاہے بھیج دے، لیکن شرط یہ ہے کہ ڈیٹا آن ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ڈیٹا آن ہونا چاہیے نا، نیٹ ورک کام کرنا چاہیے، نیٹ ورک ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ قلب کا تعلق قلب سے کیا ہے؟ یہ قلب کی پاکیزگی اور قلب کی طہارت اور قلب کا فیضان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب فریکوینسی میچ کر جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، یہ تصوف کی دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے تصور شیخ. کیا مطلب؟ آپ ایک نقطے پہ اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ توجہ کو مرکوز کرتے ہیں. وہ ٹیلی پیتھی میں اس کے جدید مطلب کافی آ گئے، لیکن روحانی دنیا میں کیا ہے؟ آپ اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ توجہ مرکوز کرنے کی پریکٹس جب آپ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ بیٹھے کہیں بھی ہوں، اگر ہن بھی سمجھ نہیں آئی نہ سمجھ آ گئی تو میں ایک اور طریقے سے اب تو خیر دور اور آسان ہو گیا نا جناب. اور چیز کسی زمانے آتا سی بھائی وہ منڈا اتنے چڑھ جانا چھت تے، سمجھ آ گئی، اینٹینا ہلا رہا. کی خیال ہے؟ اور جدوں جناب صحیح آنی کہنا بابا اتھی چھڑ دے جناب، اتھے ہی رکھ دے، ہن بالکل صحیح آ رہی تصویر. اللہ اکبر. بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر قلب کی پاکیزگی چاہیے تو دنیا میں کہیں بھی ہے اپنے دل کے اینٹینے کا رخ موڑ دے گنبد خضرا کی طرف. سمجھ آ گئی؟ موڑ دے وہاں پہ، بس سمجھ آ گئی. ذرا لنک ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھتے ہیں فیضان ملتا ہے یا نہیں ملتا. ایک صاحب ملے، نام لینے کی مجھے ویسے عادت نہیں، نہ ضرورت ہے. صاحب ملے، سمجھ آ گئی، وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے جناب میں نے فلاں جگہ تبلیغ کی، میں نے اتنی عمر ہو گئی ہے مجھے، سمجھ آ گئی، یہ کرتے ہوئے فلانے چلے کاٹتے ہوئے چلے کرتے کرا.
سمجھ آ گئی. ہم بھی مطلب بیٹھے خاموشی سے, تھوڑی دیر کے بعد میرے پر میں قریب بیٹھے تھے, میں ایویں چونڈی وڈی, میں کہا بابا جی بڑیاں ماشاءاللہ تسی اپنے کارنامے سنائے ہیں, بڑے تسی مار کے مارے, لیکن جھوٹ نہیں بولنا بابا جی, اس عمر میں ویسے بھی تو پتا ہے جناب. جی جی آپ حکم کریں. میں نے کہا اپنے ایمان سے بتا تیرے دل کی حالت کیا ہے. ہاں, آسمان و زمین کے قلابے ملا رہا ہوتا ہے, سمجھ آ گئی. اللہ اکبر. لوگوں کو پتہ نہیں ادھر سے پٹک کے ادھر پھینک رہا ہے, ادھر سے پٹک کے ادھر پھینک رہا ہے. اللہ اکبر. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. ہاں وفی انفسکم, فرمایا سارا کچھ تو تھوڑے اندر ہے, باہر سے ڈھونڈتا پھر رہا ہے. افلا تبصرون, تم دیکھتے کیوں نہیں ہو. تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ 30-35 سال ہو گئے ہیں سب کچھ, لیکن دل آج بھی مضطرب ہے, سکون نہیں ہے. اور اس نے جو خطرناک جملہ بولا نا, اس نے کہا بھی مجھے نا بعض دفعہ توحید کا بھی یقین نہیں ہوتا. ہاں اس کے لفظ ہیں, مجھے بعض دفعہ تو میں اتنا مضطرب ہوں. اللہ اکبر. یہ ادھر ادھر بھاگنے والوں کی بات کر رہا ہوں, مرکز کی طرف لانے کے لیے, جو اصل مرکز و منبع و فیض ہے اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. بھی بات یہ ہے, نفیس سی بات یہ ہے, اگر کوئی بڑا آفیسر اپنا کوئی آگے مقرر کر دے, آرڈر کر دے, لکھ کر ریٹن آرڈر دے دے کہ جناب جس کو جو مسئلہ ہونا اس سے آ کے مل لے, کیا خیال ہے؟ اب اگر اس تک اپروچ کی جائے وہ کیا کہے گا, یار میں نے اس کام کے لیے اپوائنٹ کر دیا نا بندہ, یار اس سے جا کے مل لو. ایڈمنسٹریٹر صاحب ہمارے بھائی, ان کے پاس اگر کوئی جائے کہ جناب طلاق دا مسئلہ ہونا, کہہ رہا مفتی صاحب کل جا, اس کام کے لیے وہ اپوائنٹڈ ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. کیا خیال ہے؟ وہ ساری چیزیں تمہیں وہ بتائیں گے. اگر کوئی انتظامی معاملہ ہے تو مجھ سے ڈسکس کرو. بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کرنے لگا ہوں, نچوڑ اور جمرہ اور خلاصہ. اللہ نے ان ساری چیزوں کے لیے اپنے محبوب کو مقرر کر دیا. کوئی مانے یا نہ مانے, جانے یا نہ جانے, تسلیم کرے یا نہ کرے, سمجھ آ گئی. اپنے محبوب کو خود مقرر کر دیا ہے, خود مقرر کیا ہے. اور فرمایا بھی جو بھی معاملہ ہونا, اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا بھئی آخر آپ نے کیوں فرمایا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. فرمایا اس لیے کہ بھئی اعلان اللہ نے خود کر دیا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہاں نہیں. ختم. کیوں نہیں آتی قوم کو سمجھ, کیوں نہیں یہ سمجھتے ہیں, اس بات کی حقیقت کو کیوں نہیں پاتے ہیں, اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں, سمجھ آگے, اس چیز کو سمجھنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے. میں نے جب اس دوست کو کہا بات بیچ میں رہ جائے گی, سمجھ جب بتا چکے نا, میں نے کہا بابا جی میں چھوٹی سی بات عرض کروں گا بڑی محبت کے ساتھ. فرمایا جی آپ بتائیے. میں نے کہا اپنے ساری زندگی سمجھ آگئی پورے جہان کے پھیرے لگا لیے, پتہ نہیں کتنا کچھ کر لیا ہوگا. میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں آپ کو, 35 سال تو آپ دوبارہ لگا نہیں سکتے, ہو سکتا ہے آپ کو زندگی اتنی مہلت نہ دے ہیں. 35 مہینے بھی چلو نہیں کہتا, 35 ہفتے بھی نہیں کہتا, 35 دن بھی نہیں کہتا, 35 گھنٹے بھی نہیں کہتا, 35 منٹ کے لیے کسی اللہ والے کے پاس آ جائیں. بندہ سمجھدار تھا, آپ لوگوں کو بھی کلیئر کر دوں, بندہ سیاںا سمجھدار تھا. کہنے لگا جی آج کل تو لبدے ہی کوئی نہیں, کی کریے سارے ڈرامے باز نہیں بڑے تو کیا. میں نے کہا میں آپ کو اس کا حال بتاتا ہوں. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا چلو جو زندہ ہے, جو زمین پر زندہ موجود ہے, توجہ سے نقطہ سمجھیے گا, جو زمین پہ زندہ موجود ہے اس کے بارے میں تو چلو بندہ ڈاؤٹ میں آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. میں نے کہا جو قبر میں آرام فرما ہے, جسے صدیوں سے ہر کوئی مانتا ہے, جن کی ولایت میں, جن کے فیضان میں, جن کی توجہات میں کسی کو شک نہیں ہے, اپنے تو اپنے پرائے بھی مانتے ہیں. میں نے کہا چلو تجھے زندوں میں کوئی نہیں ملتا, اگلا تجھے راہ بتاتا ہوں جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے, کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کے بیٹھ جا, اس کی مزار پہ جا کے بیٹھ جا, توجہ حاصل کر. اور میں نے کہا کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, اس بر صغیر میں اللہ رب العزت کی توحید کا سب سے بڑا علم بردار, اللہ رب العزت کی توحید کا سب سے بڑا آگے پیغام پہنچانے والا میرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. میں نے کہا انہوں نے خود بتایا ہے کہ جا کے قدموں میں بیٹھ جا.
انہوں نے اپنے عمل سے بتایا ہوا. میں نے کہا جا کے تو 35 سیکنڈ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ بیٹھ جا. میں نے کہا وہ مسئلہ جو تیری 35 سال کی تبلیغیں حل نہ کر سکیں، اگر ان کی توجہ سے حل نہ ہو جائے مجھے آ کے پکڑ لینا. کیا ہے یہ قلبی تعلق. قد افلح من تزکا. میں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اور اس کا لنک میں خصوصی آپ کو تفصیل میں جائے بغیر، وقت محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کی قرآن پاک میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہاں، محبوب کی شان کہ وہ پاک کرتا ہے. نچوڑ اور خلاصہ، محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ پاک کرتا ہے. اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ پاک کرتا ہے. لنک سمجھے قرآن کا. محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ پاک کرتا ہے. کامیاب وہ ہے کہ جو پاک ہو گیا. مولا دونوں میں پاکی ہے. تعلق کیا ہے؟ فرمائے وہ پاک ہونا چاہتا ہے، وہ پاک ہونا چاہتا ہے، وہ پاکی چاہتا ہے، وہ طہارت چاہتا ہے، اندر کی صفائی چاہتا ہے. ادھر ادھر کیوں جاتا ہے؟ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی پاک کرنے کے لیے ہے. میں نے اپنے محبوب کو اس شان کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ اس کا کام یہی ہے. میرا محبوب تو اس معاملے میں نبیوں کا بھی امام ہے، رسولوں کا بھی امام ہے، ہر کائنات کی ہر شے کا اور جبریل کا بھی مقتدا ہے. جب ان سب کا مقتدا ہے تو انہیں اپنا کیوں نہیں مقتدا مانتا؟ اس لیے جب اس یقین کے ساتھ، اس اسپرٹ کے ساتھ، میں توجہ طلب بات یہ عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھنے والا ذرا اس جذبے سے کبھی نماز پڑھ کے تو دیکھے. رکعتوں کو گننے کے چکر سے نکل کر، جہنم کے عذاب کے ڈر سے نکل کر، کبھی ذرا رب سے باتیں کرنے کے لیے بھی ذرا رب کو یاد کر کے تو دیکھے. اپنا تعلق بنانے کے لیے، اپنے رب سے محبت کا تعلق استوار کرنے کے لیے ذرا رب کو یاد کر کے تو دیکھے. جنید بغدادی کی بات یاد آ رہی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ایک معاملہ روحانی آیا، سمجھ آ گئی. مجھے کسی نے کہا 100 رکعت نماز نفل ہر روز پڑھا کر، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. فرماتے میں بڑی دیر پڑھتا رہا، مسئلہ حل نہ ہوا. پھر میں کہتے اپنے شیخ سے میں نے عرض کی، حضور آپ بتائیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتا ہوں. فرمایا تیرا دھیان 100 رکعت کی طرف رہتا ہے، رکعتوں کی تعداد سے نکل جا، رب کو رب کے لیے یاد کر کے دیکھ ہوتا ہے حل. فرماتے وہ معاملہ جو 100 رکعت روزانہ پڑھنے سے حل نہ ہوا تھا، اب اگلی رات صرف اللہ کی محبت میں ادھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا، رکعت بعد میں شروع کی، مسئلہ پہلے حل ہو گیا. اس جذبے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس پاکیزگی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ان فیوزات کے حصول کے لیے اس جذبے کے ساتھ رب کو یاد کر کے محبوب کی بارگاہ میں توجہ تصور کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ نماز لطف دیتی ہے یا نہیں. پھر نماز چھوڑنے کو کیوں دل کرے گا، پھر پڑھنے کو دل کیسے کرے گا، پھر اس کا سرور کیسے آئے گا، پھر حلاوت ایمان کیسے عطا ہوگی. یہ ساری کی ساری اس کے نتیجے میں عطا ہوتی ہیں. اللہ ہمیں بارگاہ مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ کے صدقے سے قلب کی پاکیزگی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والاعلان، فإن التقوى صنام در الإيمان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قد أفلح من تزكى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفوفکم رحمکم اللہ اپنی اپنی صفیں مکمل اور سیدھی کریں پچھلی صفوں میں موجود حضرات صفوں کے درمیانی خلا کو پر کریں اور مکمل کر لیں اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع